بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا آج کا موضوع خاص کہ اللہ کو کیسے پائیں، اللہ کو پانے کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیں سامعین، چاہتا تو ہر انسان یہی ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے، اللہ کو وہ پا لے، مگر کسی کو اس راز کا پتہ نہیں ہوتا جس راز میں وہ ملتا ہے، تو کسی کو اس راستے کا پتہ نہیں ہوتا جس راستے پر مسافت کرتے ہوئے وہ ملتا ہے۔ مگر امت مسلمہ کے ایک عظیم صوفی جنہیں دنیا سلطان العارفین کے نام سے جانتی ہے، اس نے سب راز اور رموز اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا ہے۔ اور اگر انسان ان راز اور رموز کی جانکاری حاصل کر لے اور اس راستہ کے متعلق معلومات حاصل کر لے تو یقین جانے کہ انسان آنکھیں بند کر کے خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کے وہ تمام راز و رموز ہم انشاءاللہ تعالی بتائیں گے جس سے انسان بآسانی خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو انشاءاللہ تعالی بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ دیکھیں سامعین، حق اور باطل یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کی اپنی جو ذات ہے یہ ہے باطل، اور اس ذات کو نفس بھی کہا جاتا ہے، اور جو ذات باری تعالی ہے وہ حق ہے۔ اور اللہ کو پانے کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیچ میں نکال دے، اپنی ذات کی وہ نفی کر دے، کیونکہ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی۔ جب تک ہم اپنے آپ میں رہتے ہیں اس صورت میں اجر تو مل سکتا ہے، عبادت کی اور جنت تو مل سکتی ہے، ثواب تو مل سکتا ہے، صحت، رزق، الغرض ساری نعمتیں مل سکتی ہیں، مگر نعمت عطا کرنے والا نہیں ملتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ خود سے کیسے جدا ہو، بندہ اپنی ذات کی نفی کیسے کرے، یہ بھی ہم بتائیں گے، مگر اس سے قبل یہ جان لیں کہ اگر ہم خود کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں نہیں ملے گا۔ جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہیں کریں گے وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ جب بندہ خود کو درمیان میں رکھتا ہے تو اس کے اپنے گورکھ دھندے آڑے آ جاتے ہیں۔ اس صورت میں اس نے اللہ کو کیسے پانا ہے؟ اور جب وہ ان گورکھ دھندوں میں رہے گا کہ مجھے اچھی جاب مل جائے، اچھی میں ڈگری حاصل کر لوں، میرا بزنس ہو، آمدنی میں اضافہ ہو، شادی ہو جائے، اچھا گھر بنا لوں، اولاد مل جائے، بیٹی مل گئی تو کہتا ہے بیٹا مل جائے، پھر اولاد کے مستقبل کا سوچتا ہے، پھر بچوں کی شادیاں، بیٹی کا گھر اچھا ہو جائے، داماد اچھا نہیں، بیٹے کی شادی ہو جائے تو پھر یہ شکوہ کرتا ہے کہ بہو اچھی نہیں ملی، خدمت نہیں کرتی، پھر دادا اور نانا بن گئے۔ الغرض مرتے دم تک یہ دھندے ختم ہی نہیں ہوتے، اور اللہ کے لیے تو اس کے باطن میں کوئی جگہ ہی نہیں جہاں پہ اللہ آ سکے، ہر طرف تو اس کی خواہشات اور دھندے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا سبق بھی یہی دیا کہ یا تو میری نعمتوں سے تعلق بنا لو یا مجھ سے تعلق بنا لو، لیکن اگر اللہ کو پانا ہے تو پھر اپنے آپ کو بھولنا ہوگا۔ اب سب سے اہم چیز کہ خود کو کیسے بھولیں اور اپنی ذات کی نفی کیسے کریں، تو اس کے متعلق سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو پاک نے بہت سے راز و رموز بتائے ہیں، بہت سے کلیہ اور قاعدے اور طریقے بتائے ہیں جس پر عمل کرتے ہوئے انسان بآسانی ذات کی نفی کر سکتا ہے۔ یہ کوئی بڑا مشکل کام ہی نہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو پاک فرماتے ہیں، اے انسان، کسی کامل مرشد کے پاس جاؤ اور وہ اپنی نگاہ
اور تصور اسم ذات کے ذریعے تمہاری ذات کی نفی کر دے گا، اور پھر تم ذکر اور تصور اسم ذات کی مدد سے ہر دو جہاں کی آرزوؤں سے بیزار ہو جائے گا، اور پھر تم عین اس ذات کو دیکھے گا اور اس ذات کو پا لے گا۔ کیونکہ جب تک تیرے اندر نفس امارہ ہے تو اس ذات کو نہیں پا سکتا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ نماز، ورد، وظائف، چلہ کشی، روزہ اور اعمال، یہ جتنی چیزیں ہیں ان سے نفس مردہ نہیں ہوتا، اور ان سے ذات کی نفی نہیں ہوتی، اور ان سے دل ہرگز پاک نہیں ہوتا، اور نہ ہی دل سے نفاق جاتا ہے، اور نہ انسان اپنی ذات سے باہر نکلتا ہے۔ اور جب تک دل کو مشق تصور اسم ذات کی آگ سے نہ جلایا جائے اس وقت تک کام نہیں بنتا، اور نہ ہی تصور اسم ذات کے بغیر دل کا زنگار اترتا ہے۔ اور جس کو بھی خدا ملا ہے وہ تصور اسم ذات سے ملا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں تصور اسم ذات سے انسان کی اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے۔ اب اسی ذات کے متعلق ہم پریشان تھے کہ یہ مشکل کام ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ جو خواہشوں کا ہجوم ہے یہ کیسے ختم ہوگا؟ تو اس کا راز سلطان العارفین بتا رہے ہیں، اور یقین کریں کہ جو لوگ اسم ذات کا ذکر کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنی ذات کی کیسی نفی کر دی، تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ تصور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی نفی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ذات کامل انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں جس کے بعد انسان جب چاہے اندر کی آنکھ سے اس ذات کا دیدار کرتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو اپنی تصنیف شمس العارفین میں مزید ارشاد فرماتے ہیں اے طالب میری بات مان اور یقین کر، اگر تو خدا کو پانا چاہتا ہے، واقعی اگر کوئی خدا کو پانا چاہتا ہے تو وہ ابھی جو سلطان صاحب فرما رہے ہیں اس پہ توجہ کیجیے۔ اگر کوئی واقعی عاشق ہے یا واقعی طالب ہے اور خدا کو پانا چاہتا ہے اور اس کو مشکل لگ رہا ہے کہ میری ذات کی نفی نہیں ہو رہی، تو وہ ان چیزوں پہ عمل کر کے اپنی ذات کی بآسانی نفی کر سکتا ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں اے طالب میری بات مان اور یقین کر، اگر واقعی تو خدا کو پانا چاہتا ہے تو پھر مشق تصور اسم ذات سے دل اس طرح زندہ ہو جاتا ہے جس طرح کہ باران رحمت سے خشک گھاس اور خشک زمین زندہ ہو جاتی ہے اور نفس مردہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ طالب حق کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، اگر واقعی تو طالب ہے تو پھر کسی ایسے کامل مرشد کے پاس جا جس کے پاس اسم ذات کا خزانہ ہو اور جس کو اذن ملا ہو، اور وہ تجھے اسم ذات عطا کرے گا اور آپ پہ نگاہ کرے گا اور تیرا کام بن جائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف قرب دیدار میں مزید ارشاد فرماتے ہیں انسان تصور اسم ذات کے ذریعے ایک ہی دم میں خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ مطلب کہ ایک ہی دم میں جو عبادت انسان کو سینکڑوں سال کرنے کے باوجود اللہ تک نہیں پہنچا سکتی، وہ اسم ذات ایک ہی دم میں اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ انسان، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ انسان تصور اسم ذات کے ذریعے ایک ہی دم میں خدا تک پہنچ جاتا ہے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں مقامات طے کر جاتا ہے۔ یہ میں نہیں، سلطان صاحب کہہ رہے ہیں، اور یقیناً میں اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ سلطان صاحب حق فرما رہے ہیں۔ جنہوں نے ایک ہی دم میں یہ مقامات طے کیے ہیں وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ واقعی ٹھیک ہے۔ محترم سامعین، گزشتہ گفتار اور حضور سلطان العارفین کے تمام فرمان مبارک سے آپ نے خوب جان لیا ہوگا کہ ایک انسان کیسے خدا کو پا سکتا ہے، اور یہ حقیقت ہے آج تک کوئی بھی خدا تک پہنچا ہے تو وہ دو چیزوں کی مدد سے پہنچا ہے، تصور اسم ذات اور مرشد کامل۔ دیگر کوئی ایسا راستہ نہیں جس سے انسان واصل حق ہو جائے۔ باقی دیگر ذکر اذکار سے جو ہے نا، یہ حقیقت ہے کہ انسان صفات تک تو پہنچ سکتا ہے مگر ذات تک نہیں، کیونکہ ذات تک پہنچنے کے لیے ذات کا سہارا لینا ہوتا ہے۔
اور وہ سہارا ہے تصور اور ذکر اسم اللہ ذات۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات میں فنا کر دے اور ہمارا نفس مردہ اور قلب کو زندہ کر دے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔